ایک ساتھی تھے ہمارے کافی بڑی عمر، ان سے ایک بار ساتھی نے پوچھا کہ بھئی یہ ماشاءاللہ سے آپ دین سیکھ رہے ہیں، کچھ تھوڑا بہت سیکھا؟ ہاں جی میں نے سیکھا۔ اچھا کچھ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ ماشاء کون کون سے؟ کہا جی پانی، تولیہ اور صابن، یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ بڑی اتنا افسوس ہوا میرے ایک ساتھی، وہ تو ڈپریشن میں چلا گیا۔ پھر ہم نے کہا نہیں یار، ہمارا سب کا یہ حال ہے، we are all like this, we are all learners، اس راستے پر نکلیں گے ہم سب سیکھیں گے۔ ہاں بڑے عرصے بعد تو یہ پتا چلا کہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی نہیں پتا تھا، تو یہ پڑھتے رہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ ہی نہیں تو ٹھیک، موت آ جاتی اور اگر کلمہ پڑھنے کو کہتا فرشتہ تو کلمہ ہی نہ صحیح پڑھا جاتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہم سب سیکھنے والے، یہ دین ہم نے سیکھنا ہے میرے دوست، یہ دین ہم نے سیکھنا ہے، اللہ کو اس کے پیارے پیارے نام سے یاد کرنا ہے۔ ہاں یقین ہے اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا ہے۔ استغفار میرے دوستوں اتنی بڑی دولت ہے۔ the one, you know, I was in my initial days in music, you know, I used to feel very مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی. I used to feel a lot of pain in my heart. Why? Because I used to see people who were doing so much in the path of Allah and I was doing nothing. I used to see my life and I used to feel so bad. میں کہتا تھا یا اللہ یہ لوگ کتنا کر رہے ہیں and I'm doing nothing. Nothing کو تو چھوڑو، میں تو نافرمانی کے کام کر رہا ہوں، یہ فرمانبرداری کے کام کر رہا ہوں. I used to feel so bad. So one day I was sitting with our Amir and Hafiz Abdul Rashid Sirki Sahib. And he asked me, he said, why are you so down? I said, Hazrat, this is what I feel. You know, I look at my life and I want to change my life and it's taking so long for me to change my life. تو کہنے لگے اللہ کو طاعت کی استکبار سے معصیت کی استغفار زیادہ پسند ہے. میرے دوستوں استغفار، ہاں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. یہ نوح علیہ السلام کے بول ہیں، تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا غفار ہے، معاف کر دے گا، معاف کر. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر رزق کے دروازوں کو کھولے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. بول ہے یہ قرآن کے میرے دوستوں. ہاں تمہارے بچے نہیں ہو رہے، دعا کرو، استغفار کرو، اللہ تمہیں بچے دے گا. تمہارا رزق کمزور ہو رہا ہے، استغفار کرو. ارے یہ سن کو صحیح اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو مجھ سے ڈر، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. تجھے نہ نکالا ہر مشکل سے، تجھے ہر مشکل سے نکال دیں گے، تجھے ہر مصیبت آسان کر دیں گے. I'll take care of your troubles, I'll take them away from you. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. I will give you a rizq from where you cannot even imagine you will get your rizq. تجھے رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تو تصور بھی نہیں کر سکتا، تجھے وہاں سے رزق دوں گا. ارے ہم سے تو تعلق بنا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. میرے بندے مجھ سے ڈر، مجھ سے تعلق بنا، ہم تیری ہر مشکل کو آسان کر دیں گے، تیرے ہر امر کو آسان کر دیں گے. ابھی میں نے آپ کے سامنے بات بولی، اے اللہ آسان بھی آسان نہیں اگر آپ اس کو آسان نہ کر دیں. ہاں اللہ والوں کی خوبصورت زندگی دیکھو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. میرے بندے مجھ سے ڈر، مجھ سے تعلق بنا، پچھلی زندگی تیری پوری صاف کر دوں گا، آگے اجر عظیم دوں گا تجھ کو. تو یہ اللہ کے راستے میں اگر ہم نے تو معافی مانگنے کا تو مزاج چلا گیا. میرے دوستوں یقین کرو، یہ بات میں نے اللہ والے سے سنی، میں نے کان پکڑے اتنی توبہ کی اس کو. کہنے لگے جب جو آدمی اللہ سے معافی نہیں مانگتا، استغفار نہیں کرتا، اس کے اوپر تکبر کی ایسی چادر چڑھتی ہے کہ اگر آپ اس کے کسی نیک کام کو اللہ سے جوڑیں اس کو وہ بھی برا لگتا ہے. ہاں ماشاء اللہ اللہ نے بڑی توفیق دیا، یہ بات بھی اس کو بری لگتی ہے. اللہ کہاں سے آ گیا مجھے، نعوذ باللہ من ذلک، میں نے خود کیا ہے. ہاں یہ استغفار اتنی بڑی دولت ہے اللہ پاک جس کو نصیب کرے. حدیث میں آتا ہے جس کو 4 چیزیں ملی اس کو 4 چیزیں اور ملی، جس کو 4 چیزیں ملی اس کو 4 چیزیں اور ملی. نمبر 1
جس کے لیے آسمانوں میں مغفرت اور معافی کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو دنیا میں استغفار کی توفیق ملتی ہے. اس کے لیے قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. یہ نہیں لکھا تو معافی مانگے شاید معاف کروں شاید نہ کروں. معافی مانگے گا ضرور معاف کروں. جس کا آسمانوں پر خود ذکر کرتے ہیں اس کو دنیا میں اپنے ذکر کی توفیق دیتے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کر. جس کے لیے آسمانوں پر قبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے دنیا میں اس کو دعا کی توفیق ملتی ہے. ادعونی استجب لکم. مانگ ضرور دوں گا, مانگ ضرور دوں گا. اور جس کو آسمانوں سے نعمتیں دینے کا فیصلہ کرتے ہیں دنیا میں اس کو شکر کی توفیق دیتے ہیں. لئن شکرتم لأزیدنکم. تم شکر کیے گا ہم دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس کو چار چیزیں ملی اس کو مزید 4 چیزیں ملی. تو اللہ پاک ہمیں ذکر کرنے والا. اور میرے عزیز دوستو اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے آپ کو اپنا حق چھوڑنے کی توفیق دے. ہم لوگوں پر احسان کرنے والے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن. میں اب جو بات میں کر رہا ہوں نا یہ رشتہ داری کے پوائنٹ آف ویو سے. رشتہ داریوں کو سامنے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آج کے بعد میں رشتہ دار سے کیونکہ واسطہ کم پڑتا ہے اس لیے اس کا اتنا آدمی لحاظ نہیں کرتا. دوستوں سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے تو دوستوں کا خیال زیادہ. سب سے بڑی اور اس میں اللہ والوں اس میں تو یقین مانو تبلیغ والے بھی زیادہ پھنسے ہیں. یقین مانو میرے دوست ادفع باللتی ہی احسن. جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ برائی نہ کر احسن معاملہ کر جا معاف کر دے اس کو. ادفع باللتی ہی احسن. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت ساری مخلوق کو ایسے سائڈ پہ ہٹائے. ہٹو ہٹو میرے اس بندے کو آ جائے. لوگ کہیں گے اللہ اس نے ایسا کیا کیا اس نے وہ کیا جو تم نہ کر سکتے. اللہ کیا کیا یہ حق پر تھا لیکن یہ چپ رہا. اپنے حق کے لیے اس نے آواز نہیں اٹھائی میرے لیے چپ کر گیا. اس کو ہاں ایک جملہ میں اکثر سنتا ہوں دوستوں سے جنید بھائی مجھے غصہ نہیں آتا صرف غلط بات پر ہی غصہ آتا ہے. اگر صحیح بات پر غصہ آنے لگے تو تجھے پاگل خانے میں جمع کرا دیں گے.